السلام علیکم۔ یہ سٹوری ہم سے عمران نے شیئر کی ہے۔ عمران کہتے ہیں کہ یہ 2007 کا واقعہ ہے، جب ہم اپنے پرانے گھر میں رہا کرتے تھے۔ ہمارا گھر شہر سے کچھ تھوڑا ہٹ کے تھا اور ہمارے گھر کے ساتھ ایک پارک بنا ہوا تھا۔ وہ پارک رات کے وقت کافی سنسان لگتا تھا۔ عمران کہتے ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں اور اس وقت بھی 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتا تھا، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس پارک میں جوگنگ کرنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد میں اس پارک میں گیا اور مجھے وہاں ایک شخص ملا، جبکہ پہلے وہاں کوئی نہیں تھا اور نہ ہی میرے سوا اس پارک میں کوئی جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ پارک شہر سے باہر تھا، اس لیے وہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ اس شخص کو میں نے دیکھا تو وہ شخص میری طرف بڑھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کے وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا گھر ساتھ ہی ہے اور میں یہاں صبح کے وقت جوگنگ کرنے آتا ہوں۔ اس شخص نے اپنا نام سلیم بتایا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ پھر ہماری اس طرح دوستی ہو گئی۔ پھر کافی دن کے بعد اتفاق سے عشاء کی نماز کے بعد پھر سے میں پارک میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سلیم بیٹھا ہوا ہے۔ سلیم نے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ آؤ عمران، آئے کہیں چائے پینے چلتے ہیں۔ مجھے لگا شاید یہیں کہیں ہوگی چائے کی دکان، ہم ساتھ چلیں گے اور چائے پی لیں گے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے، کیونکہ اب ہم ایک ایسے رستے کی طرف جا رہے تھے جو کہ بالکل سنسان تھا اور میں کبھی وہاں پہلے نہیں گیا تھا، اور وہ رستہ ایک جنگل کی طرف جاتا تھا۔ میں سلیم کے ساتھ جا رہا تھا۔ رستہ گزرتا گیا اور کافی دیر کے بعد ہم ایک سنسان جگہ پر پہنچ گئے جو کہ شہر سے بہت ہی دور تھی۔ میں کبھی اس سے پہلے اس جگہ پر نہیں گیا تھا اور نہ ہی میں نے اس جگہ کو دیکھا تھا۔ میرے موبائل پر اذان کی گھنٹی لگی ہوئی تھی، اور جب کبھی بھی میرا موبائل بجتا تھا تو اذان کی آواز آتی تھی۔ اس وقت میں سلیم کے ساتھ تھا۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا، لیکن وہ لگتا انسان جیسا ہی تھا۔ اب چونکہ وہ میرا دوست بھی بن چکا تھا، اس لیے میں اتنی دور اس کے ساتھ آ گیا تھا۔ سلیم میرے ساتھ چلتا جا رہا تھا کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی اور اذان کی آواز آنے لگی۔ جب سلیم نے میرے اذان کی آواز سنی تو اچانک سے کہیں غائب ہو گیا۔ میں بھاگتا رہا، اسے ڈھونڈنے لگا کہ شاید وہ مجھ سے کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ نہ ملا اور نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا، اور میں اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ کیونکہ میں گھر سے کافی دور آ چکا تھا، اس لیے مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا اپنے گھر پہنچنے میں۔ اور جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کہاں گئے تھے؟ میں انہیں کچھ بھی نہ بتا پایا اور بستر پر گر گیا۔ مجھے 3 دن زور کا بخار رہا اور اس کے بعد میری حالت بحال ہو گئی۔ پھر میں نے کبھی اس پارک کا رخ نہ کیا اور اس دن کے بعد وہ شخص مجھے کبھی بھی نہ ملا۔